الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، اور شاہ و گدا برابر ایک ساتھ سو رہے ہیں۔ اس بات کو نہ بھولیں، سب کا یہی حشر ہے، اور دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، جوانوں، نوجوانوں، پردہ نشین مائیں بہنیں بیٹیاں، ساری تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس نے ہم کو آپ کو کچھ دیر، کچھ لمحے، کچھ گھڑی اپنے گھر بٹھا کر کے اپنی بات
اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سنانے کا سنہرا موقع دیا۔ او اللہ سے دعا کریں کہ پالنہار میرے آپ کے بیٹھک کو، میرے آپ کے حاضری کو، میرے آپ کے سننے سنانے کو مولا قبول فرمائے۔ جو باتیں ہم کتاب و سنت کے حوالے سے سنیں ان باتوں پر مولا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعدہ درود و سلام کی ڈالیاں نشاور ہوں تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے خطبہ حاجہ کے بعد پارہ 29 سورہ ملک کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے انشاءاللہ اپنی بات مکمل کروں گا۔ دعا ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والو، اب تک جو باتیں ہم نے آپ نے سنی ہیں، چاہے شیخ محترم مولانا مہتاب عالیاوی حفظہ اللہ کی باتیں رہی ہوں یا پھر آج کے پروگرام کے مقرر خصوصی جو نہی عن المنکر پر باتیں کر رہے تھے، بڑی جامع باتیں تھیں۔ اللہ کرے کہ ہم تمام کے دلوں تک باتیں پہنچ جائے اور ہم تمام اپنی عملی دنیا میں لے آئیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں گزارش کروں گا کہ آپ شیخین کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شیخین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آج کے اس پروگرام کے رچانے بسانے والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ والو، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور جہاں بے شمار انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہیں انسانوں کے اپنے اپنے سوچ بھی ہیں، اپنی اپنی فکر ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے آپ کو مل جائیں گے جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، بہت سارے ایسے بھی ملیں گے جو اللہ کو نہیں مانتے، بہت سارے ایسے بھی ملیں گے جو رسولوں کو نہیں مانتے، بہت سارے ایسے بھی ملیں گے کہ کل کے بعد پر ان کا ایمان نہیں ہے، قیامت پر ایمان نہیں ہے، جنت پر نہیں ہے، جہنم پر نہیں ہے، فرشتوں پر نہیں ہے۔ مختلف قسم کے ہم کو آپ کو لوگ ملیں گے، کوئی اللہ کو نہیں مانتا، کوئی رسول کو نہیں مانتا، کوئی قرآن کو نہیں مانتا۔ پھر ایک ایسی اٹل حقیقت جس کو قرآن نے بیان کیا، دنیا میں کوئی انسان ایسا آیا ہی نہیں جو اس اٹل حقیقت کو ایکسپٹ نہ کیا ہو، سبوں نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے۔ جتنے بھی طرح کے لوگ ہیں، چاہے وہ اسلام کو ماننے والا ہو، سناتن دھرم کو ماننے والا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی طرح کا انسان ہو، ہر کسی انسان نے اس قرآن کے چیلنج کو ایکسپٹ کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مقدس پارہ 21 سورۃ العنکبوت کے دوسرے صفحے کی آیت کریمہ، اللہ کہتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت۔ کہا یہ نبی محترم قرآن سنا دو، ساری کائنات کو قرآن سنا دو، چھوٹوں کو بڑوں کو نیک کو بد کو، کہا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ اللہ کو مانے نہ مانے، رسول پر ایمان رکھے نہ رکھے، اللہ کے راہ پر چلے یا اللہ سے بغاوت کرے، جہاں کہیں رہے، جیسے جیے، موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے، موت سے کسی کو بچنا نہیں ہے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے، اور اس کا انکار کرنے والا نہ دنیا میں آیا ہے اور نہ قیامت کے صبح تک کوئی آئے گا جو یہ کہہ دے مجھے موت نہیں آنی ہے۔ جے برس جینا ہے جی لو، بالآخر موت ہے۔ ایک دن وہ آئے گا اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اللہ والو، موت کے آنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے میری عمر ابھی 18 برس کی ہوئی ہے،
کوئی یہ نہ سمجھے میں تو ابھی 24 برس کا ہوا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے میرے بال ابھی سفید نہیں ہوئے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج تک میں نے میڈیسین نہیں لیے، میں نے آج تک ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا۔ اللہ والو، موت کے آنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ والو، موت کے فرشتے کو اللہ نے مقرر کیا ہے اور وہ تمہارے وقت پر تمہارے روح کو قبض کر لے گا۔ یہ نہیں ہے کہ 70 برس کے بعد ہی موت آنی ہے، یا پھر داڑھی بال سفید ہو جائیں گے، یا پھر بڑی بیماریاں لگے گی تب موت آئے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آج ہمارے جوان ایسا لگتا ہے کہ انہیں موت نہیں آنے والی، اپنے گھروں سے نکلتے ہیں سج دھج کر، اپنے سواریوں پر سوار ہو کر، اپنے کان میں ایئر فون لگا کر۔ اللہ والو، اپنے کان میں ایئر فون لگائے ہو، مولا کو ناراض کیے ہو، یہ سوچ رکھے ہو ہمیں تو موت کا ہمارا کوئی دور دور تک رشتہ نہیں ہے، ابھی تو پچھلے سال ہی ہماری سگائی ہوئی ہے، ابھی تو ہم 33 برس کے ہوئے ہیں۔ اللہ والو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہیں۔ کارے باپ اور بیٹا پہلے آویں تب پھر پوتا آتا ہے، اور آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں۔ انہی آنکھوں نے دیکھا ہے دادا جان بیٹھے ہوئے ہیں، پوتے کا جنازہ نکل رہا ہے، ابو جان بیٹھے ہوئے ہیں، لاڈلے کا جنازہ نکل رہا ہے، ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے جنازے کو کاندھا دیا ہوا ہے۔ اللہ والو، دنیا نے دنیا کے آنکھ سے دیکھا ہے، اور میرے جوانوں، آپ نے بھی نہ جانے کتنے جوانوں کو کفن پہنایا ہوگا، نہ جانے کتنے جوانوں کے جنازے کو کاندھا دیا ہوگا، نہ جانے کتنے جوانوں کے جنازوں پر مٹیوں ڈھیلا ہوگا، نہ جانے کتنوں کو اندھیرے قبر میں سلایا ہوگا۔ آپ نے اپنی زندگیوں میں سارے کام کیے ہیں، میرے جوانوں کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ موت یہ اٹل حقیقت ہے۔ ابھی لاڈلا پیدا ہوا ہے، ابھی آنگن میں خوشیوں کا ماحول ہوا، ابھی تو آنگن میں پھول کھلا ہے، اتنے میں خبر آئی جو لاڈلا پیدا ہوا تھا اس کی سانسیں رک گئیں، جو لاڈلا پیدا ہوا تھا ابھی آئے چند سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ دنیا کو الوداع کہہ دیا، دنیا سے چلا گیا۔ ایسے معصوموں کو بھی میں نے آپ نے کفن پہنائے ہیں، ایسے معصوموں کو بھی میں نے آپ نے قبر میں سلائے ہیں۔ میرے جوانوں، کیا کر رہے ہو آپ؟ دن کے اجالے میں گناہ کرو، رات کی تاریکی میں گناہ کرو، اکیلے میں گناہ کرو، بھیڑ میں گناہ کرو، آپ کے گناہ پر آپ کے ابا کی نظر نہیں ہے، آپ کے اماں کی نظر نہیں ہے، آپ کے گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ والو، آپ کے اپنے موبائل میں جتنے غلاظت بھرے ہوئے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والا اتنا سامان آپ نے جمع کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سوچ رہے ہو میرے ابا کو پتا نہیں ہے میں نے موبائل میں کیا جمع کیے ہیں، میری اماں کو پتا نہیں ہے۔ آپ تنہا ہو، اپنے گھر میں ہو، اپنے کمرے میں ہو، میرے جوانوں ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، ابا کی نظر نہیں، اماں کی نظر نہیں، آپ نے مولا کو ناراض کیا ہے۔ رات بھر آپ نے ساری غلاظت اپنے موبائلوں میں جمع کیے ہیں۔ اللہ والو، جہنم کا سارا دوار آپ نے کھول دیا ہے، اپنے رب کو آپ نے ناراض کر دیا ہے۔ میرے جوانوں، ذرا بتانا، سوئے ہو اپنے گھر میں اللہ کو ناراض کر کے، سوئے ہو اپنے گھر میں اپنے موبائل میں غلاظت جمع کر کے، سوئے ہو اپنے گھر میں جہنم کا دوار کھول کر کے؟ اللہ والوں، مجھے بتانا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ سوئے ہو اپنے گھر میں اپنا لباس پہن کر، ارے صبح ہو تو آنکھ کھلے تیرے قبر میں کفن اوڑھ کر؟ ہے کوئی گارنٹی؟ لاڈلا سویا تھا رہ گیا، اٹھا ہی نہیں۔ اب وہ غلاظت بھری موبائل، وہ جو آپ نے موبائلوں میں جمع کیے تھے، ابا کے پاس آیا، اماں کی نظر پڑی، بہنوں کی نظر پڑی، میرا لال راتوں میں کیا کر رہا تھا، میرے لال نے مولا کو کتنا ناراض کیا تھا، اب اس کے قبر پر کھڑے ہو کے درود پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟
تو اور بڑے بڑے مفتی پہنچتے ہیں قبروں پر. ایک جگہ تو بات ایسے آ گئی چونکہ اب کیا کہا جائے, یا تو میرے مزاج کی بات آپ لے لیں یا پھر میرے عمر کی غلطی کی سمجھ لیں. پہنچے ایک جنازے میں, ایک صاحب آئے, بھائی ذرا رکو 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 بھائی رکو, کیسے سلا دیے مردے کو, کیا ہوا, ذرا اس کا چہرہ قبلے کی طرف پھیرنا, ایسا پھیرو ایسا. بڑے مفتی آتے ہیں وہاں قبروں پر جمع ہو کر کے, یہ لہج ذرا ٹیڑھی کر دیے تو یہ کر دیے تو وہ کر دیے. پہلے ان کا کوئی خبر نہیں ہوگا کہاں چلے گئے وہ. اچھا اب مجھے رہا نہیں گیا, میں نے کہا بھائی دیکھو یہ ایسا موقع ہے, مجھے آپ بتانا کہ اس جوان کی جس کے جنازے میں ہم اور آپ پہنچے ہوئے ہیں کتنی عمر ہے اس کی. تو کہا مولوی صاحب ابھی یہ 37 میں پہنچا رہے ہیں, 35 36 37 یہ قریب. ہم نے کہا ایمانداری سے بتانا اپنی زندگی میں کتنی دفعہ قبلے کی طرف کھڑا ہوا ہے, کتنی دفعہ قبلے ہو کر کھڑے ہو کر رکوع کیا ہے, سجدے کیا ہے. آج اس کے مرنے کے بعد اس کے چہرے, ٹھیک ہے میں منع نہیں کر رہا ہوں آپ کو, لیکن ایک احساس اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو. زندگیوں میں آپ کو کہا گیا تھا قبلے کی طرف کھڑے ہو جاؤ. جوانوں وہ دن آئے گا, وہ دن آئے گا, اور آپ نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے نہیں, کارے آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے, اور ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے, انجاموں سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. کل تک وہ لاڈلا جو آنگن میں ہنسا کرتا تھا, کل تک وہ لاڈلا جو آنگن میں چلا کرتا تھا, ابو کے آنکھوں کا تارا تھا, ابو کے دلوں کا قرار تھا, آج آنگن میں کفن میں لپٹا پڑا ہے. کل تک جو ایسیوں میں رہا کرتا تھا, بڑے بنگلوں کا مالک ہوا کرتا تھا, بڑی سواریوں پر سوار ہو کے چلا کرتا تھا, بڑے ناز و نخرے, بڑے گھمنڈ و غرور, بڑے شان و شوکت, بڑے موبائلوں کا مالک تھا, آج اندھیرے قبر میں پہنچ گیا ہے. اللہ والو رب محمد کی قسم ہے, ایک رات قبر میں گزارو گے, پہلی رات قبر میں گزرے گی اس تاریک گڑھے میں, اس اندھیرے قبر میں جہاں آپ کے ابا نہیں ہے, آپ کے اماں کا آنچل نہیں ہے, آپ کے بہنوں کا پیار نہیں ہے, آپ کے گھر والوں کا دلار نہیں ہے, آپ ہیں ترے تنہا ہے, اندھیرے قبر میں ہے, آپ کے عمل کے سوا کچھ نہیں ہے, آپ کا آئی فون نہیں ہے, آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سویدھا نہیں ہے, آپ کے پاس سوشل میڈیا نہیں ہے. چلو ذرا میسج کر لیں, رات بھر چیٹنگ کیا کرتے ہو, رات بھر ٹاکنگ کیا کرتے ہو, کرو جتنے ٹاکنگ کرنے ہیں, کرو جتنے چیٹنگ کرنے ہیں. اللہ کی قسم جب قبر میں پہنچیں گے سارے نشے ختم ہو جائیں گے. نہیں کہا نہ گورے سکندر اور نہ ہے قبر دارا, میٹھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. اسی لیے ہمارے رسول کہتے ہیں اے لوگوں موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو, موت تمام لذتوں کو ختم کر دیتی ہے, موت تمام خواہشوں کو ختم کر دیتی ہے. آج تو مجھے افسوس ہوتا ہے ہمارے جوانوں پر, بلکہ بعض بزرگوں پر افسوس ہوتا ہے, داڑھیاں سفید ہو گئی, عمر 70 کے راس ہو گئے, آج تم آپ کی عمر 72 برس کی ہو گئی, آپ کے بال سفید ہیں, آپ کے کمر سیدھے نہیں ہیں. ایسے بزرگوں کو دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے. دادا جان بھی جھوٹ بولتے ہیں, دادا جان بھی دھوکہ دیتے ہیں, دادا جان بھی غیبت کیا کرتے ہیں, دادا جان بھی سجدے سے دور ہیں, دادا جان بھی رکوع سے دور ہیں, اللہ سے دور ہیں, مولا سے دور, جنت سے دور ہیں. اللہ والو ٹھیک ہے میرا جوان اس دھوکے میں ہے, ابھی اس کی عمر 33 برس ہے, آپ نے تو
پورے کوٹے ختم کر دیے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا میری امت کی عمر ہے 60 اور 70 کے درمیان میں ہے، آپ نے 60 بھی کراس کر دیا، آپ 70 بھی کراس کر دیے۔ آپ کو تو یہ ہونا تھا، اتنا یہ کیوں ہوتے؟ میرے دائیں بائیں ملک الموت ٹہل رہا ہے، ایک دم بالکل میرے قریب ہے ملک الموت، جب آئے ملاقات کر لے۔ نہ جانے کون سی شام قبر میں گزرے، نہ جانے کب وہ کوٹائے کفن میں لپٹ جائیں۔ ایسے لوگ بھی شرارت کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی جوانوں کے لیے معاف، ایسا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس تو کوئی کوٹا ہی نہیں۔ 60-70 برس کی جو عمریں تھی آپ نے تو مکمل زندگی گزار رکھی ہے، اب اس کے بعد پھر کس امید میں آپ لگا بیٹھ؟ نہیں تو شباب یہود ہو، ایسا نہیں ہونے والا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک روز وہ آئے گا جب ملک الموت میرے آپ کے سینوں پر سوار ہوگا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی یہ لگا رکھی ہے، جب ملک الموت سینے پر سوار ہو جائے گا اللہ والوں گلا گھڑگھڑانے لگے گا، پھیپھڑا پھولنے لگے گا، پڈلیاں آپس میں سٹ جائیں گی۔ ملک الموت سینے پر سوار ہو چکا ہے، سارا کنبہ خاندان بیٹھا ہوا ہے، لاڈلا بیٹھا ہے، لاڈلی بیٹھی ہے، دوست احباب بیٹھے ہیں، رشتہ دار بیٹھے ہیں، سارے احباب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو جان کے جاگنے کا وقت آ گیا، ابو جان کے نگاہیں چڑھ گئیں، پڈلیاں سٹ گئیں، دنیا کے آنکھ پر پردہ چڑھ گیا، ملک الموت سینے پر بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جب فرشتہ ملک الموت آتے ہیں اس سے پہلے فرشتوں کی جماعت آتی ہے اور صفوں کو لگا کر دونوں طرف سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ ملک الموت کو دیکھتا ہے، اپنے آخری سانسوں کو دیکھتا ہے، میرے زندگی کی ڈور ٹوٹ گئی، اے دنیا تو نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، آج تو میرے سامنے ملک الموت ہے۔ اب اسے اپنی قبر دکھ رہی ہے، اسے فرشتے دکھ رہے ہیں، عالم برزخ کا وہ سفر دکھ رہا ہے۔ اللہ والوں وہ ملک الموت سے بھیک مانگتا ہے، لاڈلا رو رہا ہے، میرے ابو جانے کا وقت آ گیا، اب ہم یتیم ہونے والے ہیں، بیوی رو رہی ہے ہم بدھوا ہو جائیں گے، آنگن سونا ہو جائے گا۔ اس کے دنیا کے آنکھ پر پردہ ڈال دیا گیا، لاڈلے کی کوئی فکر نہیں ہے، بیوی کی کوئی فکر نہیں ہے، کمپنیوں کی کوئی فکر نہیں ہے، بس ملک الموت سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اے ملک الموت ذرا سی فرصت دے دے، ذرا مہلت دے دے، اتنا نہیں کہ میں رکوع کر لوں، اتنا نہیں کہ سجدہ کر لوں، اتنا نہیں کہ ایک پارہ قرآن پڑھ لوں، اے ملک الموت اتنی فرصت دے دے، ایک مرتبہ رب کے حضور توبہ کر لوں، ایک مرتبہ روٹھے رب کو منا لوں، ایک مرتبہ کہہ دوں استغفر اللہ۔ اتنی فرصت نہیں مانگ رہا ہوں کہ رمضان کے روزے رکھ سکوں، اتنی فرصت نہیں چاہیے 3 پارہ قرآن پڑھ لوں، اتنی مہلت دے دے میں میرے روٹھے رب کو منا لوں۔ اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں 60 برس دنیا میں گزارا ہے، دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، آج تک اسے موقع نہیں ملا، آج اس کی بولی میں خدا کو پسند نہیں ہے، اس کی آواز نہیں سننا چاہتا ہوں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ملنے والی، اس کی زبان آئے تھے تو۔ اور سنو، کہا اے دنیا کو چھوڑنے والے، دنیا سے عقبہ کے سفر پر جانے والے سن لے، آج تیری دنیا چھوٹے گی، تیرے بیٹے، تیرا آنگن، تیرا بنگلہ، تیری گاڑی سب چھوٹے گی، اس کے آگے سن، تیرا رب تجھ سے بہت ناراض ہے، جس کے پاس تجھے جانا ہے تیرا اللہ بہت ناراض ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان کیا ایسے بدبختوں کی، ایسے اللہ کے راہ سے ہٹ کر دنیا زندگی گزارنے، اللہ اپنی منمانی زندگی گزارنے والوں کی روح جو نکالی جاتی ہے،
मिसाल देके अल्लाह के नबी ने कहा कि रेशमीदार दुपट्टे को, रेशमीदार कपड़े को किसी कांटेदार दरख्त पर डाल करके खींच लिया जाए, जिस तरह कपड़े के पखच्चे उड़ जाते हैं, ऐसे हजरत इंसान की सारी रगें टूट जाती, सारी रगें टूट गई, बेबस लाचार मजबूर पड़ा है, कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। निगाहें खुली है, आने वाला आया, लफ्ज को पकड़ा, तहकीक किया, कहा उसकी रूह परवाज हो चुकी है, वही आपके अपने हाथों से ही अपने आपके आंखों को बंद कर देगा। अल्लाह वालों, ये हकीकत है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। इससे मुंह मोड़ोगे? कौन इससे मुंह मोड़ सकता है? तकलीफ तो मुझे उस वक्त होती है जब कब्रिस्तानों पर भी मटकल्ले किया करते हैं, मशकल्ले, हंसी मजाक किया करते हैं। उधर कांधा भी दिए हैं जनाजे को, इधर टेलीफोन में बात भी हो रही है। हाँ भाई, वो डिलीवरी आपने दी नहीं, अरे तेरी डिलीवरी कब होने वाली है पता है? उधर डिलीवरी की बात हो रही है, इधर जनाजे को कांधा भी दिए, कब हमारी डिलीवरी निकल जाए कोई गारंटी? खबरों की जियारत किया करो, खबरों की जियारत किया करो, खबरों पर जाया करो। इसलिए नहीं कि कब्र वालों से मांगना है, कब्र वालों से मुरादें पूरी करानी है, इसलिए नहीं, इसलिए खबरों पर जाया करो ताकि उक़बा याद आ जाए, अपनी आखिरत याद आ जाए, मौत याद आ जाए। इसलिए खबरों पर जाया करो। वो दबी कुचली कब्रें, वो बोसीदा हड्डियां हमसे आपसे चीख चीख कर ये बात कह रही है, ए दुनिया में हंसने वालों, ए दुनिया में शानो शौकत दिखाने वालों, नाजो नखरे दिखाने वालों, घमंडो गुरूर करने वालों, अपनी जवानी का चर्चा करने वालों, कल हम भी तुम्हारी तरह जवान थे, तुम्हारी तरह सुंदर थे, हमारे भी शानो शौकत थे, मेरे भी नाम का सिक्का चलता था। आज ये देखो बोशीदा हड्डियां, आज ये खपड़ोइयां, आज मेरा नाम तक लेने वाला कोई नहीं है। जाओ देखो खबरों में। अल्लाह वालों, जिस दिन पहली रात होगी ना, जब पता चल जाएगा, जिस दिन हमको आपको सुलाने वाले कब्र में सुला करके आएंगे, पता चल जाएगा। और वो बेटा जिसके लिए आपने अपने रब को छोड़ा हुआ है, मौत को भूले हुए हैं औलाद के नाम पर, वो बेटा सबसे पहले मेरे आपके सीने पर मिट्टी उड़ेलेगा, सबसे पहले, और कहेगा लेहद तक आपू की ताज़ीम कर दी, अब आगे आपके अपने आमाल जाने। ये मेरे बाबा जो मेरा काम था, मैंने कब्र खुदवा दिए, मैंने कफन पहना दिए, मैंने इमाम मोहतरम से जनाजा पढ़वा दिए, अब आगे आप जानो, आपका काम जाने, कब्र के मालिक आप बनो, आपके जजा का वारिस मैं बनूंगा। इतहार है हमार, जाओ, ये है मामला। और जब वहां पहुंचोगे फिर बात आएगी। दुनिया के हवाले से बातें किया करते हैं ना, बड़ी मसरूफियत है। क्या बात है दादा, नमाजों में नहीं आते? आजकल तो आप भी नहीं दिख रहे हैं दादा। अरे मौलाना, वो क्या है ना, जरा वो कंपनी वहां बना लिए, जरा वो मसरूफियत हो गई, जरा वो मसरूफियत। अल्लाह की कसम, मुझे इतनी खुशी हुई एक साहब की बातों को सुन करके कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि ऐसे भाग दौड़ में, ऐसे वक्त में जब लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं है आके रुकू कर सके, ऐसे वक्त में उन्होंने मुझसे कहा कि मौलाना, जो कुछ जिंदगी बची है मैं चाहता हूं अल्लाह के नाम पर खर्च कर दूं, जबकि रुकू करने की फुर्सत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो मेरी जिंदगी बची है, मुझे नहीं पता कई बरस में दुनिया में रहूंगा, लेकिन जब तक मैं हूं अल्लाह के नाम पूरी जिंदगी कर दूं। अल्लाह करे कि मौला उनकी इन बातों को कबूल फरमा ले। ऐसे लोग हैं। तो अल्लाह वालों, फुर्सत नहीं है, कंपनी वहां बना लिए, दुकान वहां कर लिए, कारोबार वहां कर लिए, इतना सारा मामला हो गया, फुर्सत नहीं है। फुर्सत ही फुर्सत मिलेगी कब्र में तो जाओ, सारी कंपनियों का बायोडाटा कब्र में पेश होगा, वहां हिसाब करते रहना।
اور ممبئی میں تو ایک باتیں اور سننے میں آتی ہیں. یہ صاحب میرا پروگرام تھا ابھی رائے گڑھ ضلع میں میرا پروگرام تھا. وہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ مولانا میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ ممبئی ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے, میسج پہنچے گا کہیں کہ مولانا شکیل خان نمونے کی بولت ہے تو نام نہیں لینا چاہتا. آپ لوگ سمجھ لو اب معاملہ یہاں تک آ گیا. انہوں نے بتایا مولوی صاحب 1 نمبر 2 نمبر چھوڑو, ابھی 2 نمبر والا زمانہ گئے, اب کئی نمبر میں دھندا ہوتا ہے. ہم نے کہا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. کہا مولوی صاحب یک نمبر پلٹوا لگا کوئی گاڑی بھری کا بلا کانٹوے کہاوت ہے. ہم نے کہا تب کہا لیکن ہمارا پرسلیوں کی ہے اشوک ہی ہیں. 5 گاڑی کمپنیوں سے بھر کر کے بلا کانٹے کے یہ سراسر ڈکیتی اور چوری نہیں تو اور کیا ہے. اسے ہم لوگوں کو یہ بات نہیں بولنا چاہیے اس لیے کہ ادارہ ہم لوگ چلاتے ہیں, آپ ہی لوگوں سے کام بھی رہتا ہے. تو اب چونکہ باتیں آ جاتی ہیں تو کریں کیا. اب چونکہ معاملہ یہاں آ کر کے میں اس لیے بات بتانا چاہ رہا ہوں, جس دنیا کے لیے ہم نے اپنی عقبہ کو چھوڑ رکھا ہے, جس دنیا کے لیے ہم نے اپنے موت کو بھلا رکھا ہے, اپنے اللہ کو ناراض کر چکے ہو, اپنے جہنم کے دوار کو کھول چکے ہو, اللہ والوں وہ دنیا اس وقت آپ کو پتا چل جائے گا جب قبر میں پہلی رات گزارو گے, جب جا کر کے پتا چل جائے گا دنیا کی کیا حقیقت ہے. نہیں کس دولت کی بات کر رہے ہو. مجھ سے آپ سے پہلے جو لوگ دنیا میں آئے تھے, شیخ محترم بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ دنیا میں آئے تھے کہا کہ ان کے تجوریوں کی چابیاں خچروں پر لادے جاتے تھے, ہے نہیں. لیکن جب دنیا چھوڑ کے گئے, جب موت کا جام پیے, جب موت کو گلے لگائے, جب کفن میں لپٹے اور قبر کے حوالے جب ہوئے تو جاتے جاتے دنیا کو پیغام دے گئے. نہیں کار کتنا معروف قصہ ہے شداد کا, روح جب اس کے تن سے نکالی گئی, مرتا وہ لوگوں سے کہتا گیا ایسی جنت بنانے کا کیا فائدہ. آج ہم قبر میں پڑے ہیں, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, یہی حال میرا آپ کا ہوگا. ایسی دنیا بنانے کا کیا فائدہ. اللہ والو اللہ سے غافل نہ ہو, اپنے موت کو نہ بھولو, اپنے عقبہ کو نہ بھولو, اپنے عقبہ کو اپنی زندگی میں تیار کرو, وہ بھی موت کے آنے سے پہلے. موت کے آنے سے پہلے رب کو راضی کر لو, موت کے آنے سے پہلے اپنے دامن میں ایسی نیکیاں جمع کر لو آپ کی روح نکلے, آپ قبر میں داخل ہو. لاڈلا چلا آیا, کنبا خاندان چلا گیا, دوست احباب چلے گئے, اکیلے پڑے ہو ویران جگہ میں, اکیلے پڑے ہو قبرستان میں, اکیلے پڑے ہو اپنے اندھیرے قبر میں. اللہ والوں کوئی نہیں ہے, آپ کا اپنا رب موجود ہے جو آپ کو اپنے اماں کے پیٹ میں پرورش کیا کرتا تھا. وہی اللہ آج قبر میں موجود ہے, آپ کی حفاظت کرے گا, آپ کے لیے ٹھنڈی ہواؤں کا انتظام کرے گا, آپ کو ایسے سلائے گا جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے. بلکہ قرآن کہتا ہے جب قیامت میں ان کو اٹھایا جائے گا ایسے نیک لوگوں کو تو وہ کہیں گے کون بیدار کر دیا, ابھی تو ہم سوئے تھے, ابھی آنکھ کھل گئی. اللہ والو یہاں 1000 برس کے بعد اسرافیل نے سور پھونکا ہے, آدم کے زمانے کا مردہ. آج آپ کاؤنٹ کریں, حساب کریں, 1500 برس پہلے مرا ہوا انسان کہے گا ابھی تو سویا تھا, ابھی جگا دیا. اللہ والو یہ انتظام آپ کا اللہ کرے گا. ایسا کچھ عمل دامن میں لے کر جاؤ کہ فرشتے کہہ دیں کہ بولیں گے یہ ملائکہ بابے بہشت پر اور تشریف لاؤ مومنو, تم پر سلام ہے تشریف لاؤ مومنو.
اللہ والوں، اولاد کے لیے، مال کے لیے، دنیا کے لیے اپنے عقبہ کو خراب نہ کرو، اپنے آخرت کو برباد نہ کرو، اپنے رب کو ناراض نہ کرو۔ اور ایک آخری بات بتا دیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کے سارا مدینہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، او میرے صحابہ، اولاد کے حوالے سے، مال کے حوالے سے باتیں آتی ہیں کہ مولانا کمپنیاں بڑھ گئی ہیں، کاروبار بڑھ گئے، اور اس بڑھاپے میں آپ رکوع نہیں کرتے؟ مولانا میں اپنے لیے کیا کروں گا؟ جو کچھ بھی کر رہا ہوں بچوں کے لیے کر رہا ہوں، جو کچھ بھی ہو رہا بچوں کے لیے ہو رہا ہو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، او میرے صحابہ، یہ بتاؤ مفلس انسان کون ہے؟ مفلس انسان کون ہے؟ بڑی مشہور حدیث، کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا، کئی دفعہ آپ سنے ہوں گے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، اللہ کے نبی ہماری نظر میں مفلس انسان وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، زندگی جینے کا سامان نہ ہو، ایسے انسان کو ہم مفلس کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا لا، کہا نہیں۔ پھر صحابہ خاموش ہو گئے۔ یہاں نکتے کی ایک بات بتا دوں کہ ہم بھی آج مسئلہ لے کر کے آتے ہیں امام محترم کے پاس، مولانا یہ مسئلہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا۔ اب مولانا کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دے دیے، لیکن وہ جواب میرے آپ کے پلے نہیں پڑا، میرے آپ کی طبیعت کے خلاف ہو گیا، جو ہم پوچھنا چاہ رہے تو ویسا جواب ملا نہیں۔ پھر اگر مگر کر کے جب تک بیڑا غرق نہیں کریں گے تب تک امام صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ حال ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں جواب مل گیا، بات ختم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ایمان والوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ کی بات، رسول کی بات آ جائے، اس کے بعد بھی اگر مگر کرے نہیں۔ دیکھیں صحابہ خاموش ہو گئے، صحابہ خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں۔ پھر صحابہ کہتے ہیں جو مجھے پتا تھا ہم نے بتا دیا، اب آگے اللہ جانے، اس کے رسول جانے۔ اب آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں او میرے صحابہ، کل قیامت کے روز جب ساری کائنات کے لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، چھوٹے بڑے نیک برے ساری کائنات کے لوگ، اب لوگ سے مراد مرد و عورت سب ہیں، ہماری بہنیں بھی سمجھیں اس بات کو، ساری کائنات کے لوگ جمع ہیں، اللہ تعالیٰ عدل کی کرسی پر جلوہ افروز ہوگا، اللہ کے ہاتھ میں عدل کا ترازو ہوگا۔ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں میدان محشر کا وہ دن ہوگا، ایک دن دنیا کے حساب سے 50,000 برس کے برابر ہوگا۔ کتنے بولو؟ 50,000 برس کے برابر کا ایک دن۔ اللہ اللہ، 10 منٹ کیا ہاسپٹل میں لائن لگانے پڑتے ہیں، بس اسٹاپ پر 15 منٹ کیا، پیروں میں وہ جلن، 50,000 برس کے برابر نفسی نفسی میں ہوں گے۔ اگر قیامت کی ہولناکیوں پر بات اٹھے تو پھر گھنٹوں بات نکل جائے، بات کو آگے لے چلوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ منظر یہ ہوگا کہ دادا خلیل جیسے پیغمبر، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، وہ دادا خلیل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے لختے جگر کو، اپنے نور نظر کو اللہ کے راہ میں پیش کر دیے تھے، وہ دادا خلیل میدان محشر میں روئیں گے اور کہیں گے اللہم نفسی نفسی، اللہ میں ابراہیم کا کیا بنے گا، اللہ میرا کیا ہوگا۔ دادا آدم روئیں گے، عیسیٰ روئیں گے، موسیٰ کلیم روئیں گے، حضرت نوح پیغمبر روئیں گے۔ اللہ والوں میدان محشر میں یہ حال ہوگا، جہنم کو پیش کیا جائے گا، جنت کو پیش کیا جائے گا۔ آگے بیان کیا، کہا جہنم اتنے غصے میں ہوگی، ساری کائنات کے لوگوں کو ایک
लुकमा बना ले। अल्लाह के मलाइका वो ताकतवर फरिश्ते जहन्नम के लगाम को पकड़ के खींचेंगे। कितने फरिश्ते होंगे? कहा 70,000 फरिश्ते होंगे। आप अंदाजा लगाएं, एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़ के खींचेंगे, एक लगाम को। और फरिश्तों की ताकत का अंदाजा है? कौमे लूत को अजाब देना था, जिब्रील ने पूरी बस्ती को ऐसे उठा के आसमान के बुलंदियों पे ले जाके पलट दिए थे। अल्लाह के नबी कहते हैं मैंने अपने आंख से देखा, हजरत जिब्रील के 600 पर थे, 600 पर। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अंबिया रो रहे हैं, वो भी मौजूद हैं जो अपने जान का नजराना अल्लाह को पेश किए, शोहदा मौजूद हैं, सारी कायनात के लोग मौजूद हैं। अल्लाह अदल की कुर्सी पर जलवा फरोज होगा। अल्लाह के हाथ में अदल का तराजू एक बंदे को पेश किया जाएगा। सुनना मेरे भाइयों, तवज्जो से सुनना, आखिरी बात है। एक बंदे को पेश किया जाएगा, बंदा अल्लाह के पास खड़ा है और बंदे के दामन में नमाज की नेकी मौजूद है, रोजे की नेकी मौजूद है, सबका खैरात की नेकी मौजूद है, हज के साथ उमरा किया, ये इतनी नेकियां लिए खड़ा है जैसे वह पहाड़, इतनी नेकियां लेके खड़ा है अल्लाह की अदालत में। उसके कदम जन्नत की तरफ बढ़े कि इससे पहले एक दौड़ के आने वाला दौड़ के आएगा और कहेगा ए माली की यौमिद्दीन, ए क़यामत के रोज के मालिक, ए अदल की कुर्सी पर बैठने वाले, ए मेरे परवरदिगार, ये जो हज का हवाला पेश कर रहे हैं, नमाज लेके खड़े, रोजा लेके खड़े, सबका खैरात लेके खड़े, इनके कदम जन्नत की तरफ बढ़े हैं। अल्लाह मेरी पुकार सुन ले, अल्लाह मेरी फरियाद सुन ले। अल्लाह दुनिया में ये मेरे ऊपर जुल्म किए थे, अल्लाह हमको सताए थे, अल्लाह मेरी जमीन हड़प लिए थे, अल्लाह मेरे खिलाफ झूठी गवाही दिए थे, अल्लाह मुझे चमाट मारे थे, अल्लाह मैं गरीब था, अल्लाह लाचार था, अल्लाह मजबूर था, अल्लाह मेरा सुनने वाला कायनात में कोई नहीं था। अल्लाह जब मैंने दुनिया में कहा था जा तुझे मेरा परवरदिगार देख लेगा, आज कयामत का दिन है, अल्लाह तेरी अदालत है, अल्लाह तू अदल कर दे, इंसाफ कर दे, अल्लाह तू इंसाफ कर दे, आज तेरी अदालत में मुकदमा है। अल्लाह के नबी कहते हैं उससे पूछा जाएगा, कहेगा अल्लाह मैंने जुल्म किए लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी चौधराहट दफन हो गई, मेरे शानो शौकत खत्म हो गए, मेरा वहदा, मेरा मनसब, मेरी कुर्सियां सारा खत्म हो गया। अल्लाह तेरी अदालत में खड़ा हूं, अल्लाह बिला कफन के खड़ा हूं, मेरे जिस्म पर कफन भी नहीं है। अल्लाह के नबी ने जब कहा एक सारे लोग बिला कपड़े के होंगे, अम्मा आयशा की चीख निकल गई, कहा हे मेरे शौहर, ए मेरे पैगंबर, वहां मर्द औरत दोनों होंगे और सबके सब बिला कपड़े के होंगे। अल्लाह के नबी बताओ क्या औरतों को शर्म ना आएगी? अल्लाह के नबी ने बयान कर दिया था, कहा हे अबू बकर की लाडली आयशा, हे आयशा सुन ले, उस वक्त इतना ही सोचने की किसी को फिक्र ना होगी, अपने नफ्सी नफ्सी में हर कोई डूबा हुआ होगा। वहां ना जाएं आप, अभी दुनिया में मुख्तसर से क्या मामूली तौर पर जलजले क्या आते हैं, कोई किसी को देखता है? अभी लॉकडाउन से पहले जो जलजला हमारे अपने यूपी में आया था, मैं अपना किस्सा बता रहा हूं आपको। मदरसे के अंदर हम बैठे थे, हमारे वालिदे मुहतरम भी बैठे थे साथ में और कुछ मेहमान बैठे हुए थे। जलजले के जब झटके आए, मैं अपनी बात सुना रहा हूं, अपनी बात। जलजले के जो झटके आए, मैं मेरे बूढ़े बाप को न देखा कि मेरा बूढ़ा बाप कहां है। मैं छट करके बाहर निकला, मदरसे के अंदर बैठे हैं, मुझे फिक्र नहीं है मेरा बूढ़ा बाप कहां है। क़यामत और मैदान महशर में कौन किसको देखेगा? मां अपने दूध पीते बच्चे को फेंक देंगी,
اللہ والوں ایک موضوع ہے یہ مکمل طور پر قیامت کے حوالے نہ کیا، انشاءاللہ کبھی زندگی نے وفا کیا تو پورے طور پر باتیں رکھوں گا۔ اللہ کے نبی یہاں کہتے ہیں کہ وہ بندہ کھڑا ہے اور اس کے سامنے وہ FIR کرنے والا، درخواست کرنے والا وہ بھی کھڑا ہے۔ اب یہاں تو کوئی پاور ہے ہی نہیں، آنکھ دکھاتے تھے دنیا میں، بڑے سورس سے آپ کے پاور، پیسوں سے گواہ خریدے جاتے تھے، پورا کوٹ خرید لو، بڑے پاور تھے، آج پاور دکھاؤ۔ قال لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، کون ہے، کس کی بادشاہت ہے، آئے میرے سامنے، ایک اکیلے اللہ ہے اور کوئی۔ حضرت آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک کوئی انبیاء یہ ہمت نہیں جٹا پائیں گے کہ اللہ کے حضور جا کے سفارش کر دیں۔ ہر کوئی کہیں گے نہیں نہیں مجھے نہیں جانا، مجھے میرے نفس کی فکر ہے، مجھے میرے نفس کی فکر ہے۔ اس سے تو اندازہ لگا لو۔ بالآخر اللہ کے نبی کہتے ہیں معاملہ سنا جائے گا، عدل کے ترازو پر رکھا جائے گا، انصاف ہوگا، زمین ہڑپ لیے، دکان ہڑپ لیے، سارا معاملہ دنیا میں کیے، بڑے شاطر بنتے رہے۔ آج تو ایسے لوگوں کو بڑا ہوشیار سمجھا جاتا ہے نا، جتنا جو گمن کر لے اتنا بڑا ہوشیار ہے وہ، جتنا ٹوپی پہنانا ہے پہنا لو، جتنا گمن کرنا ہے کر لیں۔ وہاں جب پہنچیں گے سارا معاملہ ختم، سارے پن کوڈ بلاک، عدل کے ترازو پر معاملہ رکھا گیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، کہے گا مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ عدل یہ کریں گے، انصاف یہ کریں گے، فریادی کے فریاد کو سنیں گے اور اس کی نیکیاں اٹھا کر فریادی کو دے دیا جائے گا، اس کے حساب سے تولا جائے گا کتنی نیکی بنتی ہے، اٹھایا دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اتنے فریادی آئیں گے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی پر فریادی ختم نہ ہوں گے۔ نیکیاں ختم ہو گئی پر فریادی ختم ہے۔ اب آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں اب بھی فریادی آ رہے ہیں، اللہ میرا بھی معاملہ ہے، اس لیے کہ وہ نیکیوں کی مارکیٹ ہے، بازار لگی ہے نیکیوں کی، ہر کوئی نیکی تلاش رہا کہیں سے مل جائے۔ جیسے کسی جگہ سے اگر کوئی بائی پاس نکل جائے نا، ہائی روڈ، پھر وہاں لوگ منڈی تلاشتے، میرا بھی کسی طرح سے نکل جائے ایک منڈی، تو بازار جو ہے نا وہ نیکیوں کی بازار ہے۔ وہاں تو ابا دوڑیں گے اپنے بیٹے کے پیچھے، میرے لاڈلے سنو، میرے بیٹے سنو، میری بیوی سنو، میرے بھیا ذرا ٹھہرو، ایک نیکی ہم کو عطا کرو، فرشتے ہمیں زنجیروں میں جکڑ لیں گے۔ قرآن کہتا کوئی کسی کا سننے والا نہیں ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ السَّاعَةُ، نیکیوں کی مارکیٹ ہے، نیکیوں کا بازار ہے۔ اپنے اپنے ایک ایک چیز کو یاد کریں گے، اللہ مجھے گالی دیا تھا، عدل کر دے، انصاف کر دے، ایک ایک چیز یاد کریں گے، ایک ایک چیز۔ آج شرم آتی ہے معافی مانگنے سے، وہاں کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ ساری نیکیاں ختم ہو گئی، فریادی ختم نہ ہوئے، اب بھی معاملہ چل رہا ہے۔ اب فریادیوں کے گناہ کو اٹھا کر حاجی صاحب کے سر پہ ڈال دیا جائے گا، نمازی صاحب کے سر پہ ڈال دیا جائے گا، جو قدم جنت کی طرف اٹھے تھے دھامو کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگاؤ، آخری بات کہا کہ میدان محشر میں ہم کھڑے ہیں، ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیے ہیں، ہم نے کسی کا بے ایمانی نہیں کیا ہے، ہم نے کسی کا دکان نہیں ہڑپا ہے، ہم نے کسی کی غیبت نہیں کیا ہے۔ اللہ والو اگر میدان محشر میں ہم کھڑے ہوں، ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا، ہمارے خلاف FIR کرنے والا، اللہ کی عدالت میں معاملہ پیش کرنے والا اپنے مارکیٹ کا کوئی نہ ہو، اپنے محلے کا کوئی نہ ہو، اپنے گاؤں کا کوئی نہ ہو، اللہ والو مجھے بتاؤ اگر میرے آپ کے اپنے گریبان کو پکڑنے والے میرے اپنے سگ سمدھی ہوں، سمدھی سمجھتے ہیں نہیں؟
جہاں ہم نے اپنے بیٹوں کا نکاح کیا ہے، جہاں سے ہم پتوہیں لائے ہیں، اگر وہ سمجھی اللہ کی عدالت میں آ کر میرا آپ کا گریبان پکڑ لے، اے میرے پروردگار آج تیری عدالت ہے، اللہ میرا معاملہ سن لے، اللہ سنوائی کر کے انصاف کر دے، پوچھ لے ان سے دنیا میں میرے اوپر ظلم کیوں کیے تھے، اللہ میرے رگوں کا ایک ایک قطرہ خون نچوڑ لیے تھے، اللہ 5 لاکھ نقد لیے تھے، 3 ٹالی سامان لیے تھے، در در بھیک مانگنے پر مجبور کر دیے تھے، میری بیوی کا زیور بچوا دیے تھے، میرا مکان گروی پر رکھنا پڑا تھا، اللہ پوچھ لے ان سے دنیا میں کس گناہ کی سزا یہ ہم کو دیے تھے، اللہ مریم میرے آنگن میں تھی، رقیہ کو میں نے پیدا کیا تھا، جمیلہ کی پرورش میں نے کی تھی، پوچھ لے ان سے بیٹیوں کا ابا ہونا گناہ تھا، اگر میرے آنگن میں بچیاں تھیں تو یہ میرا گناہ تھا، آج تیری عدالت ہے، مجھے ذلیل کیا ہے، دنیا میں بھیک مانگنے پر مجبور کیا ہے، بلکہ بیاض اور سود پر گاڑی خرید کر میں نے ان کو دیا تھا اپنی بچی کو سہاگن بنانے کے لیے، اپنی گڑیا کا ڈولی اٹھانے کے لیے، اللہ آج تیری عدالت ہے، عدل کر دے، آج تیری عدالت ہے، انصاف کر دے، اللہ والو آپ کھڑے ہو، ہم کھڑے ہیں، اگر یہ معاملہ میرے آپ کے سامنے آ گیا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بتاؤ کوئی جواب ہے، کوئی جواب ہے، مجھے بتاؤ کیوں بھولے ہو عقبہ کو، آخرت کو، اللہ کو کیوں بھولے ہو، اللہ والو اللہ کے واسطے بتاؤ مجھے کوئی جواب ہے، اور باپ بیٹی کے سوا اور کیا دے دے، اپنی 20 برس کی گڑیا کو آپ کے حوالے کر دیا، پوچھو ان سے جب اپنی بچیوں کو ودا کرتے ہیں، جن لوگوں نے رخصت کیا ہے اپنی بچیوں کو، پوچھو ان سے کہ اس کا غم کیا ہوتا ہے، درد کیا ہوتا ہے جب وہ بچیاں رخصت ہوتی ہیں، اپنے آنگن سے اماں کے آنچل کو چھوڑتی ہیں، ابا کے دلار کو چھوڑتی ہیں، بہنوں کے پیار کو چھوڑتی ہیں، وہ آنگن چھوڑ رہی ہے جس آنگن میں 20 بہاریں دیکھی ہیں، آج اپنے ابا کے سائے سے دور جا رہی ہے، پوچھو باپ کا کیا حال ہوتا ہے، باپ کے جگر پھٹ جاتے ہیں، بلکہ اردو دنیا کی ایک شاعرہ ہے، اس نے اس بچی کے احساسات کو اپنے الفاظ میں پرویا ہے کہ جب وہ بچی اپنے آنگن سے جاتی ہے اپنے گھر کو دیکھتے ہوئے، اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہوئے، اور اپنے گھر والوں کا دعائیں جب مانگتی ہے، کہتی ہے تیری بلبل چلی چمن سے لے کے خدا کا نام، او بابل تجھے سلام، او بابل تجھے سلام، ابا بے ہوش پڑے ہیں، اماں بے ہوش پڑی ہے، آنگن میں ماتم بکھرا ہوا ہے، اور آپ ٹنکر لوڈ کر رہے ہو، فریز لوڈ کر رہے، رات میں ڈکیتی کیا کرتے تھے، آپ دن میں ڈکیتی کر رہے ہو، وہ بندوق دکھا کر لوٹتے تھے، ہم دولہا دکھا کر لوٹ رہے ہیں، معاف کرنا میرے اس جملے کو، معاف کرنا، میں آپ کا بھائی ہوں، بیٹا ہوں، پر اللہ والو اللہ کے ہاں کیا جواب بنے گا اگر اللہ کی عدالت میں معاملہ پہنچ گیا؟ اللہ والو کوئی جواب ہے تو اللہ کو دینا، ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر جواب نہیں ہے جاؤ اپنے سمجھیوں کو بلا لو، اپنے دسترخوان پر بٹھا لو، سارا معاملہ دنیا میں حل کر لو، اللہ کی عدالت میں گریبان پکڑ لیا، اللہ کی عدالت میں مفلس بنو گے، زنجیروں میں جکڑے جاؤ گے اور جہنم کے حوالے کر دیے جاؤ گے۔ اللہ والو عقبہ کو تیار کرو، اپنے عقبہ کو اولاد کے نام پر برباد نہ کرو، بیٹوں کے شادی پر موش کو تاؤ نہ دو، یہ بیٹے تو کہیں گے لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، ابا باگے آپ جانو آپ کا کام جانے، جون بھی ہم کروا مانگے ہو
उस कार पे सवारी मैं करूंगा, 5 लाख डिपॉजिट जो किए हो उसको खर्चा मैं करूंगा। अब कब्र के मालिक आप बनो, घर का वारिस मैं बनूंगा। अपने बच्चों के लिए अपना कब्र अपने हाथ से ना खोदो। मुसलमानों, अल्लाह के वास्ते होश में आओ, अपने मौत को याद कर लो। आज पूर्ण बहुमत में हो, मुकम्मल पावर में हो, ताकत में हो, आपकी अपनी सरकार है। अल्लाह वालों, कल जब आपकी सरकार गिरेगी, आपकी ताकत खत्म होगी, आप कफन में लिपट जाओगे, आपके पास पावर ना होगा। आज पावर में हो, समधियों को बुलाओ, सारा मामला खत्म करो, सारे मामला साफ कर लो। और एक भीख मांगता हूं आपसे, आजकल इंटरनेट की दुनिया है, ऐसी खबरें आती हैं जिगर फट जाते हैं। आज हमारी बहनें किस सरहद पर जाकर खड़ी हैं, हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है। बहुत सारी हमारी बहनों ने, बेटियों ने अपने ईमान तक का सौदा कर दिया है। अल्लाह वालों, कौन है इसका जिम्मेदार? हम हैं, हमारा समाज है, हमारा मुआशरा है, और कहीं ना कहीं हम उलमा भी हैं। अल्लाह वालों, भीख मांगता हूं आपसे, बचा लो हमारी बहनों के इज्जतों को, हमारी बेटियों के इज्जतों को बख्श दो। कोई खबर आती है तो अपने आंगन को देखते हो, हमारी आसिया बैठी है। वो जो मरियम गई है कौम की बेटी थी, आसिया गई है कौम की बेटी थी, कौन जिम्मेदार है? अल्लाह के वास्ते बख्श दो। कहर जाहिलाना रिवायत की दहलीज पर मादरे हिंद की बेटियां जल गईं, शोले जुल्म से बस्तियां जल गईं। अल्लाह वालों, इन तमाम चीजों को खत्म कर दो, इसलिए कि मौत अटल हकीकत है, मौत आनी है, ये दुनिया फानी है, दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए जाना है। ऐसे कुछ आमाल दामन में जमा करो कि मरने के बाद फरिश्ते कहें, बोलेंगे ये मलाइका बाबे बहिश्त पर और तशरीफ लाओ मोमिनो, तुम पर सलाम है। लिहाजा अल्लाह वालों, वो घड़ी आने से पहले जब एक एक सेकंड के मोहताज हो जाओगे, भीख मांगोगे, आओ जिंदगियों में रूठे रब को मना लो, आओ अल्लाह को राजी कर लो, एक रुकू दामन में समेट लो, एक तौबा कर लो। अल्लाह को डेली आकर अपने बंदों से कहते हैं, आओ मगफिरत करो, आओ तौबा करो, मैं खुदा बख्शने को तैयार हूं। वो मेरे बंदो, आओ मेरे पास रुजू करो। नहीं, डेली अल्लाह आते हैं, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। बस बातों को मैं समेट रहा हूं, खत्म बल्कि खत्म कर रहा हूं कि मौत ही अटल हकीकत है, इससे किसी को इनकार नहीं है। लिहाजा मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आपने भी न जाने कितने बहनों को गुस्ल दिया होगा, न जाने कितने बहनों को आपने कफन पहनाया होगा। क्या आप इस बात को भूल गई है कि आप भी मरोगी, आपको भी सफेद कफन के टुकड़ों में लिपेटा जाएगा, आपको भी अंधेरे कब्र में सुलाया जाएगा, वहां कोई ना होगा। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, डर जाओ अल्लाह से, अल्लाह का खौफ खा जाओ। वो अंधेरे कब्र में अल्लाह के नबी ने कहा कि अज़्ज़रे सांप बिच्छू वो अज़ाब आपको दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, डर जाओ अल्लाह से। मौत ये अटल हकीकत है, मौत से बचना नहीं है। मर्द हो, औरत हो, नेक हो, बद हो, जो कोई हो, मौत से किसी को बचना नहीं है। लिहाजा मेरी बहनों, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ खाओ। मौत को 24 घंटे में एक दफा जरूर याद कर लिया करो। हमारे रसूल ने कहा कि तमाम लज्जतों को मौत खत्म कर देगी। अगर मौत याद कर लोगे तो रसगुल्ला भी खट्टा हो जाएगा। लिहाजा मौत याद करो। हमारे रसूल ने कहा है ज्यादा से ज्यादा अपनी मौत को याद करो। जब शान और शौकत नजर आए, घमंडो गुरूर नजर आए, तो एक दफा मौत को याद कर लो, सारे नजाकत खत्म हो जाएंगे, सारा शान और शौकत खत्म हो जाएगा। एक दफा मौत को याद कर लो, उस जवानी के अकड़ खत्म हो जाएंगे, दौलत का रौब खत्म हो जाएगा। मौत को सोचकर तो देखो, याद करके तो देखो।
ये चंद मुंतशिर बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको इन जुमला बातों पर अमल की तौफीक बख्शे। अल्लाह वालों, मैं दुआ करूं या प्रोग्राम को खत्म करूं इससे कबल इमाम मोहतरम को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। हमारे दोस्त को बहुत सारे अहबाब हमको जानते होंगे, इसलिए कि बहुत सारे चेहरे हमारे सामने बैठे हैं जो हमारे अपने रिश्तेदार भी हैं माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं हाफिज शकील अहमद सलफी, जैसा कि इमाम मोहतरम ने बताया, मेरा ताल्लुक जिला सिद्धार्थनगर से है और नौगढ़ रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर पूरब एक चौराहा है महदेवा बाजार के नाम से। अभी पिछले साल की बात है, 10 अप्रैल 2021 को हमने कुल्लिया जुवेरिया लिल बनात के नाम से एक इदारे की बुनियाद रखी थी। आपको खुशी होगी कि अल्लाह ताला के फजल करम से आज वो मदरसा हमारा 2 बरस 4-5 महीने का हुआ है। आज सेकंड सेशन में 500 बच्चियों को अल्लाह का कुरान सिखा रहा है। पहला साल तालीम का मुकम्मल करके दूसरे साल में आलमियत तक की बच्चियों को अल्लाह का कुरान सिखा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मेरा अपना जाती कोई कमाल नहीं है, मेरे अल्लाह का फजल है। अल्लाह वालों, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 27 गांव के बीच में ये 19वां मदरसा पहला है। मकतब हर गांव में छोटे छोटे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 19वां इदारा जहां हमारी बच्चियां आलमा बन सकें, एक तो नौगढ़ सिटी में है, या फिर आपको जाना पड़ेगा शेख नियाज गोरखपुरी का नाम आपने सुना होगा, वहां कुल्हुई आपको जाना पड़ेगा। इसके बीच में कहीं नहीं है। अल्लाह ताला को यह काम लेना था, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह कबूल करे। यह काम हुआ, आलमियत तक की बच्चियां हैं। अल्लाह वालों, बच्चे ज्यादा होने की वजह से 3 गाड़ी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, छोटी छोटी गाड़ियां हैं जिसको टाटा मैजिक कहते हैं। बच्चे ज्यादा हैं, बहुत परेशानी होती। एक गाड़ी और हमने खरीदा है, 2015 मॉडल की सेकंड हैंड गाड़ी, 42 सीटर गाड़ी, जो 6.5 लाख रुपए के अमाउंट में हमने खरीदा है। अल्लाह वालों, गुजारिश आपकी खिदमत में यह करने जा रहा हूं कि कौम की बेटियों को कुरान हम पढ़ाएंगे, इंतजाम आपके कंधों पर है। अगर आप हमारे उस सवारी को हमारे मदरसे तक पहुंचाने में मददगार हो जाएं, एक सीट पर अगर आप हाथ रख दें, एक सीट 42 सीटर गाड़ी है, अगर एक सीट पर आप हाथ रख दें, वो सीट आपके नाम का मदरसे तक पहुंच जाए और हमारी कौम की बेटी अगर कुरान पढ़ करके अपने आंगन को रोशन कर लेती है। इसलिए कि जब बच्चियां पढ़ेंगी तो नस्लों की इस्लाह होगी। हमारी बच्ची अपने आंगन को, अपने ससुराल को, बल्कि अपने नस्लों की इस्लाह करेगी। हम दुनिया में रहे ना रहे, इंशाअल्लाह कयामत के सुबह तक उसका सवाब हमको आपको मिलता रहेगा। कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। हम भी गाड़ियां खरीदते हैं कई कई लाख रुपए का अपने चलने के लिए। आओ कौम की बेटियों के लिए हम गाड़ियां खरीद लें। एक सीट अगर आप अपने लिए लेते हैं, अल्लाह वालों, 14-15 हजार रुपए में एक सीट है। अगर ऐसे 2-4 मेंबर मिल जाएं कि मौलाना अपने नाम पे हम एक सीट लेते हैं या अपने वालिदैन के नाम पर एक सीट लेते हैं, हमारी कौम की बेटियां पढ़ेंगी। जब वो आएंगे हमारे कौम की बेटियों के पास ईमान का सौदा करने के लिए, तो हमारी बेटी ये कहेगी, गर्दन कटाना कबूल कर लेगी पर ईमान का सौदा कबूल नहीं करेगी। ये हम मदरसे में बताएंगे। मां बाप की आबरू क्या है, तुमको पैदा किसने किया है, मरने के बाद की जिंदगी क्या है, ये तालीम हम मदरसे में देंगे। हमारे कौम की बेटियों की आबरू बचेगी। बस आप इंतजाम कर दो, हमारी सवारी का इंतजाम हमारे मदरसे तक पहुंच जाए। अल्लाह वालों, मेरी आपसे गुजारिश है कि एक एक सीट अगर आप ले लेते हैं, या जैसे भी आपकी ताकत हो, 200, 500, 1000 रुपए के भी शक्ल में अपना ताउन आप पेश कर सकते हैं। और मुझे पता चला कि हमारी बहनें भी आई हैं। मेरी बहनों, आपसे भी गुजारिश है कि वो कौम की ज़ैनब, वो रुकैया, वो उम्मे कुलसुम, वो हमारी बेटियां आपकी बेटियां हैं। आप भी अपने मोहब्बत के हाथ हमारी बेटियों के सरों पर रखो और हमारी सवारी को खरीदने में अगर आपने ताउन पेश कर दिया, शर्त है खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ, मोहब्बत के साथ, अल्लाह को राजी करने के लिए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरे आपके लिए ज़ख़ीरे आखिरत होगा और इंशाअल्लाह मरने के बाद तक वो सवाब का सिलसिला जारी व सारी रहेगा। ये मेरे चंद गुजारिशात थे। कुल्लिया जुवेरिया लिल बनात, नौगढ़ रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर पूरब महदीवा बाजार, और ये इदारे की कुल जिम्मेदारी हमारे इन कमजोर कंधों पर है। मैं इदारे का खादिम हूं, लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे इस इदारे में अपना कीमती ताउन जरूर आप पेश फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आप बराह रास्त मुलाकात करके भी कर सकते हैं या जैसे भी आपको आसानी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर, बारक फीकुम। हाज़रीन हाज़रात, आप बड़े
بڑے ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ نے شیخ کا پروگرام سنا۔ اللہ رب العالمین ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔